الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ معزز سامعین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا ہے جو بڑی عظمتوں اور بڑی فضیلتوں کا حامل ہے۔ اس کی عظمتوں اور اس کی فضیلتوں کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کی تھی۔ انہی عظمتوں اور فضیلتوں میں سے آج بھی آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کروں گا۔ یہ مہینہ عظیم الشان تاریخی واقعات کا حامل ہے۔ اس مہینے میں اہم امور اور محتم بالشان واقعات رونما ہوئے ہیں، جن میں سے چند واقعات کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا تھا، جیسے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی اسی مہینے میں ہوا۔ من جملہ ان واقعات میں سے اس مہینے میں ایک اہم واقعہ جو پیش آیا ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کا واقعہ ہے، جو اسی محرم کے مہینے میں پیش آیا، جس کے اسباب یہ بنے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو دعوت دی، ان کو اللہ کی طرف بلایا بعثت کے بعد، تو جو لوگ اچھی فطرت والے تھے انہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے۔ لیکن جن کی فطرت خراب تھی، جو بری سوچ والے تھے، جن کے اندر حسد، کینہ، بغض اور عناد بھرا تھا، ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگے، طرح طرح کی تکلیفیں جو ان سے ہو سکتی تھی وہ دینے لگے۔ باہر سے کوئی مکہ میں داخل ہوتا تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے سے منع کرتے کہ ان کے قریب مت جانا، العیاذ باللہ، وہ آپ پر جادو کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے طعنے دیے۔ اس سے بڑھ کر جب کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا ارادہ کیا تو اس وقت حضرت جبریل امین رب العالمین کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کا پیغام لے کر آئے، اور پھر یہ ہجرت شروع ہوئی جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے شروع ہوئی، اور مدینۃ المنورہ میں حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر جا کر مکمل ہو گئی۔ اور اس درمیان جو معجزات پیش آئے، جو معجزات ثابت ہوئے، اور اس درمیان جو سفر کی مشکلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی، غار میں ٹھہرنے کا جو واقعات ہے وہ تفصیلی واقعات ہے، اس کو آپ بخوبی جانتے ہو کہ کن کن واقعات سے گزرنا پڑا۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کے بچیوں نے، مدینہ کے بڑے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اشعار پڑھنا شروع کر دیے۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي۔ خوشی کی انتہا ہوئی۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں پہنچے، جس کا پہلے یثرب نام تھا، پھر اس کا نام بھی بدل گیا، وہاں کی جو آب و ہوا تھی جو انسانوں کو راس نہیں آتی تھی وہ بھی بدل گئی، وہ بھی بہتر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ میں دعوت کا کام شروع کیا، اللہ رب العزت کے پیغام اور اللہ رب العزت کے حکم کو آگے پھیلانے کا کام شروع کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی جماعت تیار کی جو پوری انسانیت کے لیے رہبر اور رہنما بن گئی۔ یہ اس ہجرت کا نتیجہ ہوا۔ یہ ہجرت بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے، محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی ہے، جو عقیدے کی حفاظت اور عمل کی حفاظت کے لیے تھی، کہ اس ہجرت کے بعد اسلام اور اہل اسلام کو صحیح طور پر عقیدے اور عمل کی پوری آزادی ملی، کہ وہاں جا کر وہ اچھی طریقے سے عبادت کرتے تھے۔ جیسے کہ مکہ میں حضرت صدیق اکبر کا واقعہ ہے کہ وہ زور سے اپنے گھر کے صحن میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو کفار مکہ ان کو وہ پسند نہیں آتا، ان کو وہاں سے نکالنے کے در پہ آ گئے، ان کو وہاں سے نکالا، مکہ کی حدود سے واپس لایا۔ پھر وہ اوصاف بیان کیے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے، پھر وہی اوصاف صدیق اکبر کے بھی گنوائے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ہجرت کے بعد ایمان والوں کو آزادی مل گئی اعمال کرنے میں اور دعوت دینے میں، چونکہ یہ ہجرت اللہ رب العزت کے حکم سے ہوئی تھی۔ اور یہ اس محرم الحرام کی عظمتوں میں سے ایک عظمت ہے کہ اسی مہینے میں یہ ہجرت کا واقعہ بھی پیش آیا۔ نبوت کے
13ویں سال محرم الحرام میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم سے ہجرت کا ارادہ کیا، ہجرت کی نیت کی. پھر 22 صفر المظفر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے 4 یا 5ویں سال میں سن 18 ہجری میں صحابہ کرام کی موجودگی میں صحابہ کرام کے اجماع سے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اس میں ہجرت کی نیت کی تھی. اس لیے اسلامی سال کی جو ابتدا ہوگی جس مہینے سے ہوگی لہٰذا وہ محرم الحرام ہوگا، یعنی اسلامی سال کا ابتدائی مہینہ جو ہوگا وہ محرم الحرام کا مہینہ ہوگا. اسی طرح سن ہجری شروع ہو گئی. ہجرت کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے 4 یا 5ویں سال سے ہوئی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم انگریزی تاریخوں جو شمسی تاریخ جو ہے اس کو یاد بھی کرتے ہیں، اس کو اہمیت بھی دیتے ہیں، اور قمری تاریخ جو ہے، عربی تاریخ جو ہے اس سے اکثر لوگ غافل ہیں، ان کو اس کے بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ بھی محرم الحرام کے پیغامات میں سے ایک پیغام ہے. ہمیں چاہے کہ جو قمری تاریخ ہے ہم اس کو بھی جانیں، اس کو بھی عمل میں لائے، اس پر بھی عمل کرے. یہ اس محرم الحرام کے پیغامات میں سے ایک پیغام ہے، اور اس کے جو معزز اور عظیم الشان اور محتم بالشان واقعات ہے ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ عربی سال کی جو شروعات ہوتی ہے وہ اسی مہینے سے ہوتی ہے. چونکہ ہجرت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ محرم الحرام کے مہینے میں اس کی ابتدا کی تھی، یعنی نیت کی تھی. پھر 22 صفر المظفر کو سفر کی روانگی ہوئی تھی، لیکن ابتدا جو ہوئی تھی وہ اسی مہینے سے ہوئی تھی. اس لیے ہجرت کی جو شروعات ہوئی، یعنی ہجری سال کی جو شروعات ہوئی ہے وہ محرم الحرام سے ہوئی ہے. یہ بھی اس کی عظمتوں میں سے ایک عظمت ہے. اللہ کرے ہمارے اندر یہ حس بیدار ہو جائے اور یہ جذبہ بیدار ہو جائے کہ ہم عربی تاریخوں کو بھی جانیں، ان کا بھی ہمیں علم ہو، اس پر بھی عمل کرے. یہ بھی اس محرم کا ایک پیغام ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.